سلوات کا سہارا دینے والا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ علی بن ابی طالب. الحمدللہ الملک الحق المبین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتبعون الرسول الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حمد اس رب العزت کی، شکر اس پروردگار کا کہ اس پروردگار نے، اس خدا نے کہ جس نے ہمیں خلق فرمایا، اس نے ہماری زندگی کی ساعتوں میں یہ دن دوبارہ لکھ دیے کہ پھر ہم حر کی طرح اس دروازے پر آ کر اپنی بخشش کروا سکیں. یہ مکتب حسین، یہ مکتب رسول اللہ، یہ مکتب خدا، یہ فرش عزا کہ جو ہر سال ماہ محرم الحرام میں اس طرح سج جاتا ہے کہ دیکھنے والا پوری طرح سے جل جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے لاکھوں کوشش کی کہ ہم انہیں ایک دوسرے سے لڑواتے رہیں. ہم نے لاکھوں مسائل ایسے پیدا کیے کہ تاکہ کہ ہر مومن دوسرے مومن سے لڑتا رہے. یعنی میں اگر کھل کر ایک جملہ کہوں، یعنی ہمیشہ یہ کوشش کی کہ نمازی عزادار سے لڑے، عزادار نمازی سے لڑے. ہم نے یہ کوشش کی کہ سیاسی تنظیموں کو مومنین کے خلاف کیا جائے اور مومنین کو ان کے خلاف کیا جائے. ہم نے لاکھوں کوشش کی کہ انہیں مقصد حسین سے ہٹایا جائے. پورا سال جو یہ محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے انہیں جدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن فرش عزا انہیں جوڑے رکھے ہیں. یہ فرش عزا حسینی میں نے جس موضوع کا اعلان کروا دیا تھا وہ موضوع ہے قرآن مبارک بشان رسالت، جس پر ہم پورے 10 دن گفتگو کریں گے. پچھلے سال قرآن اور منصب الہی پر گفتگو کی گئی تھی اور اس سال قرآن مبارک بشان رسالت. اس موضوع کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ موضوع اس لیے رکھا گیا کہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، شان رسالت میں غستاخی کی جا رہی ہے. تو ہمارے منبروں سے شان رسالت بھی ہونی چاہیے، قرآن مبارک بھی ہونے چاہیے. جب ہم ان دونوں کو ملا کر بیان کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ جب قرآن اتنا محترم ہے تو جس کے دل پر اتر رہا ہے وہ رسول کتنا محترم ہوگا، اور رسول کتنا عظیم ہوگا، وہ رسول کتنا عظمت والا ہوگا. آپ غور کیجیے گا، انشاءاللہ کل سے قرآن مبارک بشان رسالت پر گفتگو ہوگی. لیکن آج فقط اور فقط جس طرح میرا طریقہ کار آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلا دن محرم الحرام کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، تاکہ ہم اس بات کا اخذ کریں کہ یہ جو فرش عزا ہے یہ کس بات کو حامل ہے. یعنی آپ غور کیجیے کہ دنیا تھک گئی لیکن یہ فرش عزا نے ہمیں جوڑ رکھا. یہ فرش عزا ہمیں، کیوں اس فرش عزا پر نمازی بھی ہے، عزادار بھی ہے، نوجوان بھی ہے، ذاکر بھی ہے، یعنی جو سازش ان کی ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مولا حسین کا چاہنے والا اور نماز سے دور ہو. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز حقیقت
علی کو خلق کیا گیا اور اس کے بعد حسن حسین اور فاطمہ زہرا، اور یہ تمام نور آدم کی خلقت سے پہلے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی شاید اس حالت میں جب گفتگو ہوگی تو آپ کے سامنے واضح ہوگا. لیکن جملہ صرف اتنا کہنا کہ ہم نے فرش ادا سجا دیا، ہم آ کر اس فرش پر بیٹھ کر ہم نے یہ اہتمام کیا ہے. دیکھیے یہ اہتمام صرف شیعہ نہیں کرتے، یہ اہتمام خدا بھی کرتا ہے. یہ اہتمام خدا بھی کرتا ہے. کیسا اہتمام ہے عزیزان محترم؟ آپ دیکھیے آج کوئی کناتے لگائے، پانی کی سبیلیں لگائے اور اس کے بعد دریا بچھائے، کمکمے لگائے، لائٹیں لگائے، اور گزرنے والا جب دیکھے تو دیکھ کر کہے گا یہ شیعہ کی مجلس ہے. ان چیزوں کو دیکھے گا تو کہے گا یہ شیعہ کی مجلس ہے. اگر یہی شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو سب سے پہلے شیعہ کا مجھے پتہ چل گیا جو حدیث قصہ میں کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مبنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس وضیاء. میں نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، میں نے نہروں کی سبیلیں چلائی ہے، میں نے یہ زمین کا فرش ادا بچھایا ہے، کسی کے لیے نہیں، فقط اور فقط محبت آل محمد. یہ انتظام آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو آپ تیاریاں کر رہے ہیں نا، ہر شیعہ، ہر عزادار، ہر چاہنے والا حسین کا، وہ اس ایام کے آتے ہی اپنے آپ میں تبدیلی لانا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کرتا ہے. کیسا چینج کرتا؟ وہ اپنے کلیے کو چینج کرتا، اپنے رنگ کو چینج کرتا. یعنی کل تک اس کے کپڑے رنگین تھے، آج اس کے کپڑے سیاہ ہو گئے، وہ غم کی علامت میں آ گیا. کل تک وہ مسکرا رہا تھا، لیکن جب سے سنا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، اس کے چہرے سے ہنسی چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے سن رہا کہ مدینے والے محرم چاند دیکھ کر نہیں منایا کرتے تھے، امام جعفر صادق کے گھر کو دیکھ کر محرم منایا کرتے تھے. صلی اللہ محمد علیہ. میرے ساتھ نہیں تھے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. امام جعفر صادق کا گھر دیکھ کر کا امام جیسے محرم آتا تھا، امام اپنے سر سے امامہ اتار دیتے تھے، کندھوں سے عبا اتار دیتے تھے، قدموں سے نالین اتار دیتے تھے. اور لوگوں نے پوچھا مولا آپ محرم کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ مولا کا ایک جملہ قسم خدا کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہر شیعہ کو چاہیے کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کرے. مولا نے کہا ہمیں خوف ہے کہ کہیں تم غدیر کی طرح محرم بھی نہ بھلا دو. مولا کا جملہ دیکھ رہے تھے جانے کو، ہمیں خوف ہے کہ تم علی ولی اللہ کی طرح حسین کی مظلومیت کو بھی نہ بھلا دو. یعنی مولا چاہ رہے ہیں کہ تم نے تو علی ولی اللہ بھلا دیا نا. یہ وہ پیغام ہے جسے زہرا لے لے کر گھر گھر گئی ہے، تقربات کیا ہے، دروازے پر آگ لگ چکی ہے، لیکن زہرا گھر گھر جا رہی ہے. کیا تمہیں نہیں پتا میرے بابا نے میرے شوہر علی کو خلیفہ بنایا تھا، میرے شوہر کی ولایت کا اعلان کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے وہ بلایا. جب وہ بلایا تو پھر مولا حسین نے کہا محرم اس انداز میں مناؤ کہ اگر کوئی چاہے بھی کہ ہم حسین کی مظلومیت کو بھلا دیں تو وہ بھلا نہ پائے گا. یہ کون ہے کہ جو اہتمام کر رہے ہیں؟ یہ آپ ہیں، عزادار ہیں، وہ عزادار کہ جن کو زہرا نے دعاؤں میں مانگا ہے، جسے حسین کی ماں نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے. میں تو یہی جملہ کہتا ہوں، علمگیرہ نسب ہے اور اس امام بارگاہ میں ذریعہ مولا عباس بھی نسب ہے. میں ایک جملہ ذریعہ اور مولا عباس کے لیے کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا. بی بی زہرا نے خدا سے دو ہی تو چیزیں مانگی ہیں، یا حسین کا عزادار مانگا ہے یا مولا عباس علمدار مانگا ہے. سلوات کا ہدیہ پیش کریں گے محمد صلی اللہ محمد. تو مولا حسین کے آنے پر جیسے خدا اہتمام کر رہا ہے، ویسے آپ بھی ان کے ایام کے آنے پر اہتمام کر رہے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ اللہ کا اہتمام کیسا تھا خدا کی قسم کہ 3 شعبان کو امام حسین کی آمد ہوتی ہے، اور آمد ہونے کے بعد پروردگار اعلان کرتا ہے کہ اے جبرائیل تمام فرشتوں کی صفوں کو لو اور فرش پر چلے جاؤ اور جا کر میرے رسول کو ان کے نواسے کی آنے کی مبارکباد دو. آپ نے غور کیا؟ یعنی اب عمل یہ ہے، اب آپ ہے نا سجدہ، نماز، رکوع، قیام، سجود، یہ تمام چیزیں ہیں نا. لیکن جب حسین آئے تو اللہ نے کہا جو رکوع میں فرشتہ ہے اسے بھی بلاؤ، جو سجدے میں ہے اسے بھی بلاؤ، جو قیام میں ہے اسے بلاؤ. یعنی ابھی اللہ کی
اس نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ سب لوگ زمین پر جا رہے ہیں کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل نے رک کر کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے، آج دنیا میں بارش قیامت آ گیا ہے، آج دنیا میں قیامت کا مالک آ گیا ہے، قیامت کا بارش آ گیا ہے۔ کون کا اللہ نے رسول کو ایک بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے رسول کو ایک نواسا عطا کیا ہے اور ہم سب اس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب چلے ہیں تو ایک مرتبہ فطرس نے کہا، 3 فرشتوں کا نام ہے فطرس، سلسعیل اور دردعیل، یہ 3 فرشتے ہیں کہ جن پر عذاب خدا آیا تھا اور عذاب خدا ایسا تھا کہ ان کے پر خدا نے چھین لیے تھے۔ اب جب یہ فرشتوں نے دیکھا کہ حسین آئے ہیں تو انہیں ایک چراغ نظر آیا کہ جس کے روشنی میں یہ اپنے گناہ کو معاف کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ معصوم ہے، یہ گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے یہ وہاں پر اللہ نے ان سے ان کے پروں کو چھین لیا تھا۔ اب یہ فرشتے چلے آئے ہیں، جناب رسول خدا کو مبارکباد دی ہے۔ مبارکباد دینے کے بعد ایک مرتبہ عزیزان محترم کس طرح آپ جملے سماعت فرمائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن میرا حق ہے کہ اس جملے کو آپ تک پہنچا دوں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے مبارکباد دی ہے، تمام فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا میرے ساتھ یہ فطرس آیا ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا کچھ کہنا چاہتا ہے، رسول نے کہا اچھا۔ رسول نے مولا حسین کے جھولے سے ایک ڈوری کو باندھا، ڈوری کو باندھنے کے بعد اس ڈوری کو کھینچا، کہا فطرس اپنے پروں کو اس رسی سے بس کرو، اپنے پروں کو اس ڈوری سے بس کرو۔ ایک مرتبہ فطرس نے پر کو ڈوری سے بس کرنا تھا کہ ایک مرتبہ پروں میں خون جاری ہوا اور اڑ کے کہنے لگا کہ مم مثلی مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، مم مثلی مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل نے پرواز کو بلند کیا، پرواز بلند کرتے کرتے ایک مرتبہ فطرس کے قریب آئے کہ فطرس پھر وہی بات، تجھے پر ملے ہیں تو پھر کہہ رہا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فطرس نے کہا پہلے میرے پاس دلیل نہیں ہے، اب میرے پاس دلیل ہے، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ آپ نے غور کیا دیدار میں مطلب کہ حسین، لیکن ایک جملہ اور کہہ دوں گا اور آپ نے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا، غور کریں گے آپ عزیزان محترم، حسین کے جھولے سے بس نہیں کیا، حسین کے جھولے کی ڈوری سے بس کیا۔ آپ سب مناسبت کس کو سمجھ رہے ہیں؟ رسول نسبت سمجھانا چاہتے ہیں۔ ارے تم جھولے پر اعتراض کرنے والوں، جو رسی حسین کے جھولے سے لپٹ آئے وہ رسی شفا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو یہ عالم عباس و ذری عباس ہے، کیا یہ لوگوں کو شفا نہیں دے گا؟ ماشاء اللہ یا کیا لوگوں کا اعتراض ہے نا کہ یہ کس طرح سے نہیں ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ ایسے ہی لکڑی پہ کپڑا چڑھا کر ہم چومنے لگے، ہم پاگل نہیں ہیں کہ چومنے کو بنا کر ہم چومنے لگے۔ جو آپ کی نظر میں لکڑی ہے وہ ہماری نظر میں علی اصغر کی شبیہ ہے، جو آپ کی نظر میں لکڑی اور پرچم ہے وہ ہماری نظر میں حسین علیہ السلام کے بھائی عباس کا ہاتھ ہے جو ہمارے سروں پر آج تک سلامت ہے۔ آپ غور کریں گے عزیزان محترم اس بات پر، یہ جو عزاداری، یہ جو مقصد کتنا اہتمام کرنا، تو یہ اہتمام کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، یہ احترام سنت الہی کہ اللہ نے حسین کے آنے پر کتنا اہتمام کیا ہے اور آپ نے ایام حسین کے آنے پر جو اہتمام کیا ہے مولا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیزان محترم۔ لیکن غور کریں گے آپ کہ یہ فرش جب سج گیا تو لاکھوں کروڑوں فرش سجے، یہ فرش وہ فرش ہے عزیزوں، یہ حسین کا وہ مکتب ہے کہ جہاں پہ کسی ایک سبجیکٹ پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، یہ فرش فرش توحید ہے، یہ فرش فرش رسالت ہے، یہ فرش فرش امامت ہے، یہ فرش فرش عدل ہے، یہ فرش فرش نماز ہے، یہ فرش فرش روزہ ہے، یا میں جملہ کہوں یہ فرش اصول دین ہے اور یہ فرش فرش فروع دین ہے۔ اس فرش پر جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو توحید بھی اس فرش سے ملے گی، آپ کو رسالت بھی اس فرش سے ملے گی، آپ کو نبوت بھی اسی فرش سے ملے گی، آپ کو عدالت بھی اسی فرش سے ملے گی، آپ کو نماز کا طریقہ بھی اسی فرش سے ملے گا، آپ کو روزے کا رکھنا بھی اسی فرش سے ملے گا۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، نماز قرآن میں حکم آیا کہ نماز
یہ فرش ادائے حسین ہے عزیزان محترم. جب آپ یہاں آ گئے تو پھر یہ آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے گا. یہ آپ کے عقائد کو مضبوط کرے گا. یہ فرش آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا. آپ دیکھیے جا کر دوسرے مسالے کہیں بھی جا کر دیکھیں, کسی بھی بچوں کو اتنا علم نہیں ہے جتنا علم ہمارے بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایسا ممبر نہیں ہے, ایسا فرش نہیں ہے, ایسی مسجد نہیں ہے, ایسا امام بارگاہ نہیں ہے. ان کے پاس دربار حسین نہیں ہے, ان کے پاس امام حسین کا پیغام نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ فرش وہ ہے جہاں آپ کو توحید ملے گی, جہاں آپ کو رسالت ملے گی. امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ ذرا پیغام حسین پر بات ہو جائے کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع پر آ جائے. پیغام حسین کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا پیغام حسین کیا تھا, لیکن اتنا پتا ہے کہ حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد پیغام حسین نے دیا کہ سجدہ کرو. یہ سجدہ کر کر بتایا کہ میرا پیغام یہ ہے. یعنی کیا ہے پیغام؟ سجدہ کس کو کیا؟ خدا کو کیا. یعنی رسول آئے بتانے کے لیے کہ اللہ کو ایک مانو. رسول کے بعد علی نے بھی یہی بات رکھی کہ خدا کو ایک مانو, خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو. حسن نے بھی یہی بیان کیا اور حسین کا بھی یہی پیغام تھا کہ خدا کی توحید کا اعلان کرو. لیکن جیسے مولا حسین نے توحید کو بیان کیا, ایسا مزاج ہمیں کوئی اور نظر نہیں آیا. میں نے کہا نا اتنا کمال کر دیا کہ سجدہ کر دیا. اس سجدے میں چھپا ہوا کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا مولا حسین کے اس سجدے میں کیا چھپا ہوا؟ سجدہ ہے کیا؟ اس پر غور کیجیے. سجدہ ہے کیا؟ پروردگار نے قرآن میں کہا سجدہ یہ ہے کہ ہم نے نبیوں پر جن پر ہم نے نعمتوں کو نازل کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ جن پر ہم نے
نہیں ہے. جب آپ کا دل چاہے کہ میں سجدہ کروں، سجدہ کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کرتے. سجدے کے لیے خدا چاہتا ہے میں تمہیں جن پر نعمتیں نازل کی ہیں نا، یہ انبیاء کا اشعار ہے، یہ انبیاء کا شعار ہے کہ جب انبیاء کے سامنے آیات رحمان پڑھی جاتی ہیں تو وہ رو رو کے سجدے میں گر جاتے ہیں. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ رو رو کر سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا رونا بھی اللہ انبیاء کا اشعار ہے اور سجدہ بھی انبیاء کا شعار ہے. یعنی بتا دیا جس طرح سجدہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے ویسے رونا بھی انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے. آج ہم گریا کر رہے ہیں، آج ہم رو رہے ہیں مولا حسین پر، تو لوگوں نے اس بات کو اچھالنا شروع کیا ہے کہ رونا تو فلاں ہے، رونا تو بدعت ہے، رونا تو خدا کو پسند نہیں ہے. ہاں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اونچی اونچی آواز میں چیخنا اور رونا پسند نہیں ہے، لیکن اگر مظلوم پر رویا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مظلومیت پر رونا ایک الگ کام ہوا کرتا ہے عزیزان. لیکن سنیے گا عزیزان، سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تقاضائے رحمان ہے اور رحمان تقاضا کر رہا ہے کہ سجدہ کرو. اور اب تو سجدہ تو وہ چیز ہے عزیزان محترم، میں نے کہا نا سجدہ انسان کو تبدیل کر دیتی. سجدہ کسی اور پر، سجدہ وہ ہے کس پہ جھگڑا ہوا ہے. روز اول پر کیا ہوا؟ سجدے پر جھگڑا. کیسے جھگڑا ہوا؟ اللہ نے جناب آدم کو بنانے کے بعد کہا تمام فرشتوں سے کہ جب میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں جھک جانا. جب اس میں اپنی روح کو پھونکوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں جھک جانا. اب روح کو پھونکا گیا، سب سجدے میں جھک گئے. ابلیس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں افضل ہوں. اللہ نے کہا میں نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ میرا حکم مانا ہے یا نہیں مانا، میرے حکم پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اب جب کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا تو رجیم ہے، دفع ہو جا میرے بارگاہ سے. ایک مرتبہ ابلیس کو جب نکال دیا تو اس کے بعد سجدہ انبیاء کا شعار بن گیا. اب انبیاء نے سجدہ کر کر بتایا دیکھو جو سجدے سے انکار کرتا ہے وہ ابلیس ہو جاتا ہے، جو سجدے سے انکار کرتا ہے وہ ابلیس ہو جاتا ہے. اب ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، لیکن ویسا سجدہ نہیں کیا جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تیغ تلے سجدہ کرے تو میں مانوں یہ خدا کا نمائندہ ہے. تلوار تلے سجدہ کرے، مٹی پہ سجدہ کرنا، آسانی میں سجدہ کرنا تو یہ سبھی کام ہے. اب انبیاء کا شعار کیا ہے؟ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی ملتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، رونا آتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں. اب بس اس وقت تم سمجھ جاؤ کہ تم سے خدا کب سجدہ تقاضا کر رہا ہے جب تمہیں لگے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے. کبھی سجدے کا وقت بھی نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جھک جاؤں، تو جھک جانا سجدے کے لیے کسی وقت کا معین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو سجدے کے ذریعے سے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور وہ کیسے سجدہ ہوگا؟ کہ سجدہ کرنا ہے. اب تمام نبیوں کا طریقہ کار تھا. اب رسول کے لیے سورہ علق میں یہ فرمایا کہ رسول یہ جو ہے نا، یہ جو کافر ہیں ان کو سمجھاؤ، ورنہ ہم ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر ہم انہیں کہاں لے جائیں گے، ہم انہیں جہنم میں دھکیل دیں گے. اور اگر یہ اپنے جانشینوں کو بلائیں گے تو ہم اپنے فرشتوں کو بلائیں گے، ہم اپنے جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. اور یاد رکھنا ان کی اطاعت نہ کرنا بلکہ سجدہ کرنا تاکہ مجھ سے قریب ہو جاؤ. کیا پیغام دیا؟ سجدہ کرنا، اطاعت نہ کرنا. ان کی اے رسول ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کی بیعت نہ کرنا. آ گیا میں اس سجدے تک جو آپ کو لانا چاہ رہا تھا. رسول کو یہ پیغام دیا گیا، رسول کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ ان کافروں کے پیغام کو نہ لینا، ان کافروں کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ جب پریشان ہو تو سجدہ کرنا. کہ سجدہ کرنا
سجدہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ کا وعدہ کیا ہے فَاسْكُرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو بلند کر دوں گا. کتنا ذکر کریں گے تیرے ذکر کو اللہ بلند کر دے گا. کہ اتنا ذکر کرو کہ جتنا خدا تمہارا ذکر کرتا ہے. کا سجدہ کیا، سجدہ کر دیا تو اب اللہ نے حسین کے ذکر کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم کر دیا. اب میں جملہ کہہ دوں کہ جس جملے کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ یہ عزیزان محترم، آپ ہیں تو یہ ادا ہے، آپ نہیں ہیں تو پھر بھی یہ ادا ہے، آپ ہیں تو یہ فرض ہے، آپ نہیں ہیں تو پھر بھی یہ فرض ہے. یعنی آپ کے جانے کے بعد یہ فرض ختم نہیں ہو جائے گا، آپ کے جانے کے بعد یہ مجلس ختم نہیں ہو جائے گی، آپ کے جانے کے بعد یہ عزاداری رک نہیں جائے گی، ہمارے جانے کے بعد یہ نوحے ختم نہیں ہو جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد حسین کا غم ختم نہیں ہوگا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم زوال والوں سے اس کا تعلق ہوتا تو ہمارے جاتے ہی یہ ختم ہو جاتا. لیکن اس عزاداری کا تعلق اس لازوال سے ہے کہ جس کو نہ کبھی زوال آنا تھا، نہ آنا ہے، نہ کبھی آئے گا. میں جملہ کہہ دوں، جب تک خدا رہے گا تب تک حسین کی عزاداری رہے گی. جب تک خدا رہے گا، جب تک خدا کی ذات رہے گی، اس وقت تک میرے مولا حسین کی عزاداری تھی. کیوں؟ کیونکہ اس عزاداری کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا. اس عزاداری کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا اور جوڑ کے بتا دیا دیکھو کبھی ناز نہ کرنا کہ میں نے فرش ادا بچھائی، کبھی ناز نہ کرنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے سبیل کرائی، میں نے لنگر کرایا، میں نے نیاز کروائی، میں نے کھانا کھلایا. نہیں، یہ میں جو ہے نا، میں کو ختم کرو پھر ہی اصل حسینی بنو گے. اصل حسینی بننے کے لیے پہلے اپنے اندر سے میں کو ختم کرو. جب میں ختم ہو جائے گی پھر نظر آئے گا. اور جب بھی کوئی کام کرنا تو خلوص نیت سے اسے کام کو انجام دینا. اور جب بھی کوئی کام کرنا یہ نہیں کہنا یہ میری امام بارگاہ، یہ میری مسجد، یہ میری سبیل، یہ فلاں کی سبیل. نہیں، یہ بارگاہ بھی حسین کا، یہ سبیل بھی حسین کی، یہ مسجد بھی حسین کی، یہ سب کچھ کا جب بھی حسین کے نام پر پانی پلا. میں آپ کے سامنے آخری منزل پر سجدہ کر کر حسین نے اللہ کی وحدانیت کو بچایا اور بتایا کہ دیکھو سجدہ کیا ہے. سجدہ وہ ہے جو خدا سے قریب کر دیتا ہے. انبیاء کا شعار کیا تھا؟ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ روتے بھی تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے. روتے بھی تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے. اس کے بعد ایک جملہ آپ کے سامنے اس کو کہ عزاداری کرنی ہے تو بالخصوص حسین کے لیے، کسی کے لیے نہیں. ماتم کرنا ہے حسین کے لیے، نہ کسی انجمن کے لیے، نہ کسی دستے کے لیے. یہ کیوں بنائی گئی تھی انجمنیں؟ یہ کیوں بنائی گئی تھی دستے؟ اس لیے نہیں بنائی تھی کہ الگ الگ ہو جاؤ، اس لیے بنائی تھی کہ اگر ایک انجمن ماتم کرتے کرتے تھک جائے تو دوسری انجمن کھڑی ہو کر ماتم کر لے. کیوں؟ کیونکہ بندے تھک سکتے ہیں، حسین کی عزاداری قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ دستے کس لیے بنائے گئے؟ یہ انجمنیں کس طرح بنائی گئی تھی؟ کیا تفرقہ؟ ہاں، اس لیے کہ یہ حسین کی عزاداری کو فروغ ملے، حسین کی عزاداری میں بلند ہوتی چلی جائے. میں جملہ کیا کہوں؟ سب سے گزارش ہے، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے نا عزیزو، سب کے دل کی کیفیت بدل گئی. سب کے دل میں ایک غم سا اٹھا، اور جس کے دل میں یہ غم نہیں اٹھتا وہ حسین کی ماں سے معافی مانگے، بی بی زہرا سے معافی مانگے. ہر ایک کے چہرے پر غمگین ہے، ہر ایک کا چہرہ ایسا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب گھر میں میت ہو جاتی ہے نا سب کا ایسا ہی حلیہ ہونا چاہیے. کہ جب آپ یہ حسینی یونیفارم کالا لباس پہن لیتے ہیں نا تو پھر لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں. آپ اس یہ 10 دن ماہ محرم ایسے گزاریے کہ جیسے واقعی آپ کا کوئی اپنا مرا ہے، واقعی کوئی آپ کا اپنا مرا ہے. چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہو، کیونکہ جب آپ کہیں کھڑے ہو کر روئیں گے نا تو لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا نواسا حسین مارا گیا. رونے کی وجہ یہ ہے کہ پیاسا مارا گیا. اور کوشش کریں کہ ان ماہ محرم الحرام میں اپنے گھروں میں مجلس کا انعقاد کریں. مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی کناتیں لگائی جائیں، مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہترین کھانے کا اہتمام کیا جائے. حسین کی مجلس یہ کھانے کی محتاج نہیں ہے،
حسین کی مجلس بڑی بڑی کناتوں یا گھر کی محتاج نہیں ہے. حسین کی مجلس ایک گلاس پانی پر بھی بجاتی ہے. ایک گلاس پانی لو اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ, ہائے حسین کہہ کر پانی کو دیکھو اور سکینہ کی پیاس کو یاد کر لو, ہائے حسین کہہ کر ماتم کر لو. یہ ہو سکتا ہے تو بڑی مجلس قبول نہ ہو, تمہاری یہ چھوٹی مجلس قبول ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حسین بڑی چھوٹی مجلس نہیں دیکھتا, حسین فقط اور فقط خلوص دیکھتا. آپ اپنا قدم تو بڑھائیں حسین کی عزاداری کے لیے. بی بی زہرا آپ کی مدد کرے. واقعات ہیں عزیزان محترم, روایات ہیں, واقعات ہیں. لکھا گیا کہ انڈیا میں رہنے والی ایک خاتون ہر محرم الحرام میں عشرے کا اہتمام کیا کرتی تھی. جب عشرے کا اہتمام کرتی تھی تو اہتمام میں کیا کرتی تھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ بوڑھی ہو چکی ہے, اکیلی رہ گئی ہے, اور ایک مرتبہ چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے, رونے لگی, گریا کرنے لگی. ہائے حسین میں ہر سال آپ کی فرش ادا بچھاتی تھی. ہائے حسین میں ہر سال آپ کا ماتم گھر میں کرواتی تھی. ہائے حسین میں ہر سال آپ کو یاد کیا کرتی تھی. لیکن ہائے حسین اس وقت مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی فرش ادا بچھا سکوں. میں ضعیف ہو چکی ہوں, میں کیا کروں؟ کہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ دروازے پر دخل باب ہوا. کہ جب دروازے پر دخل باب ہوا, دروازہ کھلا, پوچھا کون؟ دیکھا سیاہ لباس میں بی بی کھڑی ہے, اور وہ بی بی کہہ رہی ہے کیا تمہارے گھر میں مجلس کا اہتمام نہیں ہے؟ کہا ہے لیکن کل سے ہوگا. کہا کیا تمہیں کام کرنے والی نہیں چاہیے؟ کہا کام کرنے والی چاہیے. کہا میں تمہارے ساتھ 10 دن کام کرواؤں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تمہارے ساتھ فرش ادا بچھواؤں گی بھی, فرش ادا ختم بھی کرواؤں گی. ایک مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ انتظام میرے مولا نے میرے لیے کیا ہوگا. ایک مرتبہ اس بیوی کو اس نے اندر رکھ لیا. کیا دیکھا کہ فرش ادا بچھی, 10 دن تک فرش ادا بچھی. اب وہ خاتون کہتی ہے کہ اتنی یہ معتبر خاتون تھی کہ فرش ادا خود بچھاتی تھی, خود سجاتی تھی, اور اس کے بعد زور زور سے گریا کرتی تھی. حسین پر زور زور سے روتی تھی. کہ اتنا روتی تھی کہ ہمیں اسے دیکھ کر رونا آ جاتا تھا. کہ جب ذاکر پڑھتا تھا نا کہ حسین غریب مارا گیا, جب ذاکرہ پڑھتی تھی نا کہ حسین مظلوم مارا گیا, اس وقت یہ چیخ چیخ کر رویا کرتی تھی, چیخ چیخ کر ماتم کیا کرتی تھی. کہا اب 9 محرم آئی, اس بیوی نے مجھ سے اجازت مانگی. میں نے کہا کہ تم 9 مہینے تم نے عزاداری, 9 دن تم نے عزاداری
دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد، تمام مومنین کے آنسو کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار